جی سسٹر ہینا شروع کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ نے 10 آیتیں سنائی ہیں. موجودہ لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ لوگوں کو کہیں اصلاح کی ضرورت محسوس ہوئی؟ کہیں کسی کو کوئی غلطی مارک ہوئی ہو تو بتائیے. جی میم ہمیں یتساءلون میں تھوڑا سا اور کھینچنا کم لگا، جیسے کہ وہ یتساءلون تھوڑا سا کم کھینچا انہوں نے، اور انن نبائل میں تھوڑا سا غنہ کم لگا، انن نبائل کہہ دیا، انن نبائل عظیم، اس طرح سے. جی بہتر ہے. اور کوئی سسٹر بتائیے کچھ محسوس ہوا ہوگا. میم اور جو ہے ارزوا میں تھوڑا سا کمی لگی، انہوں نے ارزا کہہ دیا تھا، ارزوا تھوڑا سا ہے نا، زوات کو تھوڑا ہوٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، موٹا یعنی پڑھتے ہیں. آواز سے. جی اچھا. جی سسٹر زکیہ آپ کیا بتا رہی ہیں؟ چلیے یہ معمولی کمیوں کے ساتھ. نہیں میں کچھ نہیں بتا رہی تھی. اچھا معمولی کمیوں کے ساتھ میں کچھ اصلاح آئی ہے، اس کا خیال انشاءاللہ رکھا جائے گا. سسٹر ہینا آپ نوٹ کر لیجئے اس کو. جی جی اب جی نیکسٹ کلاس میں اگلی جو 15 آیتیں ہوں گی یعنی نیکسٹ سیٹرڈے میں انشاءاللہ سسٹر انم سے ہم سنیں گے. اسی طرح سب کی باری آئے گی ہر ایک ٹرن پر، تو تیار رہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ مطلب آپ کو کئی بار موقع ملے گا پیچھے سے دہرانے کا، تو آگے جا کر یہ پریشان مت ہوئیے گا کہ مجھے تو بہت ساری سنانی ہے. تو اب اس حساب سے ٹائم بھی زیادہ ہوگا. ہر ہفتے اس کو پڑھیے، تقریباً روز ہی پڑھیں تو اچھا ہے. نماز میں کسی نماز کا ایک حصہ بنا لیں تو اور بہتر ہے. تو اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 1 مفردات، سبق نمبر 2 مرکبات، سبق نمبر 3 حرکات، سبق نمبر 4 حروف مدہ، سبق نمبر 5 حروف لین، سبق نمبر 6 مشق، سبق نمبر 7 تنوین، سبق نمبر 8 تنوین اور نون ساکن، سبق نمبر 9 اظہار، سبق نمبر 10 اخفا، سبق نمبر 11 جزم، سبق نمبر 12 مشق، جو ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا اور کافی سارے لوگوں نے کافی اچھا بھی پڑھا. باقی کچھ لوگوں نے ریکارڈ کر کے بھی بھیجا ہے، اور جن لوگوں کا بھی باقی رہ گیا وہ بھیج دیجئے. اب سبق نمبر 13 آج ہم پڑھیں گے. سبق نمبر 13 تشدید. تشدید ایک یہ 3 جیسا ایک سائن ہوتا ہے جس کا منہ اوپر آسمان کی طرف کھلا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی لیٹر پر ہے تو اس حرف کو ہمیں 2 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک بار پچھلے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایک بار ساکن اور ایک بار متحرک. اب اس تشدید کا بیسک قاعدہ تو یہ ہے کہ اس لیٹر پر جہاں پر اس لیٹر کو جس پر تشدید ہوتی ہے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں اور سختی سے پڑھتے ہیں، ایک دباؤ کے ساتھ، ایک پریشر کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایک بیسک قاعدہ تو یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ قاعدے ہم دیکھیں گے یہاں پر.
تختی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برز برز وحصل وحصل صدق صدق عدد عدد قدر. مطلب آواز میں ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے جہاں پر تشدید آتی ہے اور پھر آواز ڈبل سنائی دیتی ہے. یہاں پر حرف کے اعتبار سے تشدید آنے سے کیا فرق پڑے گا وہ انشاءاللہ ہم ابھی آئندہ نیچے تک پڑھیں گے. قوتن، ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر تشدید واو یا حرف یا پر ہو، کیونکہ یہاں لیٹر واو کے اوپر ہے، تو تشدید کو پڑھنے کا زیادہ خیال رکھا جائے، اس لیے کہ عام طور پر جب تشدید واو یا یا پر ہوتی ہے اس کی ادائیگی بہت ہی کم ہو پاتی ہے. اس کی ادائیگی بہت ہی کم ہو پاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور بسا اوقات صرف ایسا لگتا ہے کہ حرکت کے ساتھ ہی حرف کو پڑھ دیا گیا ہے. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں قوتا قوتن، اگر واو کو سختی سے نہ پڑھیں تشدید کا خیال رکھتے ہوئے تو عام طور پر آواز قوتن ایسی ہوتی ہے اور تشدید رہ جاتی ہے. تشدید کا مطلب یہ ہے کہ 2 مرتبہ پڑھا جائے اور دوسرا مطلب سختی سے پڑھا جائے، خصوصاً لیٹر واو کے اندر اور یا کے اندر. اگلا حرف ہے تشدید کا کروتن، را کروتن کروتن. سعیرت سعیرت قدمت کذبت زوجت. پھر سے واو میں دیکھ سکتے ہیں اگر سختی سے نہ پڑھے تو زوجت اس طرح آواز سنائی دیتی ہے. زوجت سجرت سجرت. پھر اگلا لفظ ہے فجرت سجرت فجرت. اس میں ایک بات اور بھی خیال رکھی جا سکتی ہے کہ آواز کے اندر سختی کے ساتھ ساتھ کچھ تشدید والے حروف کے اندر ہم قاعدے دیکھ سکتے ہیں، جیسے سیرت سیرت. عام طور پر یا پر تشدید کو لوگ نہیں پڑھتے ہیں اور اس کو سیرت سیرت ایسے پڑھتے ہیں. یہاں پھر بھی محسوس ہو رہی ہے ایک اور مثال ہے جہاں پر اکثر ہم تشدید کو دیکھتے ہیں کہ اگر یا پر ہو تو وہ ادا نہیں ہوتی. جیسے لوگ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح پڑھتے ہیں، اور لکھا کیا ایاک نعبد ایاک، ڈوئل وہاں پر یا ہے تشدید کی وجہ سے تو وہ ایک ہی سنائی دیتا ہے سنگل. پھر ہے عطلت کورت تطلع. ون آف دا ٹفسٹ ورڈ قرآن مجید کا آپ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہیں کہ تطلع، تا اور طا دونوں ہم مخرج ہیں، ہم آواز ہیں، سملر مخرج سے سملر ساؤنڈ سے ادا ہوتے ہیں لیکن الگ الگ کیریکٹرسٹکس کے ساتھ میں. پھر طا پر تشدید کا آ جانا، اس کو موٹا پڑھنا، اس میں اور بھی دیگر قاعدے ہیں. صفات ہیں جو بھی ہم نے نہیں پڑھی تو اس لیے اس کا خیال رکھیں. یہاں تو ہو سکتا ہے کہ ورڈ فارم میں ہم پڑھ پائیں، لیکن جب یہ قرآن مجید میں آتا ہے یہ لفظ سورہ ہمزہ کے اندر تو اکثر اس کی ادائیگی میں کمی رہ جاتی ہے، جو ابھی سیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تطلع تحدث نیسر نیسر، سین میں سیٹی کی آواز باقی رہے، نیسر ہم البینہ. اس لفظ کو اب عام طور پر لوگ بینہ پڑھتے ہیں، بینہ بینہ صاف آواز کے ساتھ میں. قیمہ، یہاں پر یا کی ادائیگی کی بتات ہے
قیمہ، سوری عشیتن، یہاں پر بھی یہاں پر تشدید ہے، مذکرون، مذکرون، ایان، ایان، ایاک، لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، کیونکہ جب ہم ایک ایک لفظ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تجوید پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے، ایسا لگتا ہے کہ نہیں اسی طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن سورت کے اندر تلاوت میں ہم لوگ ایسا ہی یہ غلطیاں عام طور پر کرتے ہیں. تو ایاک دباؤ کے ساتھ میں، للہ، اچھا یہ لفظ ہو سکتا ہے تشدید پراپر ادا کرتے ہیں اکثر لوگ، لیکن اس میں جو لام کے اوپر تشدید کے اوپر کھڑا زبر جو ہے، یعنی اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، للہ ایسے پڑھ دیتے ہیں، للہ تجلی، تصدى، تزكى، تولى، توابا. سورہ نصر کے اندر یہ لفظ ہے، اس کو لوگ توابا پڑھتے ہیں، توابا، مطلب واو کی تجدید سنائی نہیں دیتی ہے، اور یہ بہت ہی کم فرق ہے تجدید کے ساتھ اور تجدید کے بغیر پڑھنے کا، بہت ہی معمولی سا فرق سنائی دیتا ہے. توابا، فجاجا، غساقا، یا غساقا، فعال، کذابا، وہاجا. سب سے مشکل حروف میں سے ایک حرف ہا ہے ادائیگی کے اعتبار سے. ہم نے سبق نمبر 1 میں بھی بتایا تھا کہ یہ لیٹر ایسا ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، چاہے الف با تا سنا رہے ہوں، جیسے ہی وہ ہا پر آتے ہیں یا تو اس کو بھول جاتے ہیں یا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یا پھر قرآن مجید میں کلمہ کی صورت میں پڑھ رہے ہوں یا آیت کی صورت میں پڑھ رہے ہوں. جیسے لوگ پڑھتے ہیں جاریہ، جاریہ کو جاریہ پڑھ دیتے ہیں. اسی طرح اگر تشدید آ جائے تو یہ اور بھی مشکل ہے، وہاجن، دوہری آواز کے ساتھ، ڈبل ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں. پھر کچھ اور مثالیں ہیں اسی سبق کی، ممددتن، ممددتن، مکرمتن، مطہرتن. جب آپ ہا کو پڑھتی ہیں تو آپ کی چیسٹ پر ایک دباؤ آتا ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ ہا اپنے مخرج سے ادا ہو گیا ہے. اگر ایزیلی آپ نے پڑھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہا کا مخرج ادا نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہا کا مخرج جو ہے وہ حلق کا وہ حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے. مطہرتن، والسماء، والطرائب، ون. یہاں پر تشدید کا قاعدہ بدل رہا ہے. اگر تشدید نون پر ہو یا میم پر ہو، آپ کو معلوم ہے اگر تشدید نون یا میم پر ہو تو اس کو 2 مرتبہ بھی پڑھیں گے، سختی سے بھی پڑھیں گے، پلس غنہ بھی کریں گے. غنہ کہتے ہیں اسی آواز کو جو ناک سے سنائی دے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نون یا میم پر جب تشدید آئے تو تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روک کر پڑھیں. اس کو آپ تشدید کا قاعدہ بھی سمجھ سکتی ہیں اور غنہ کا قاعدہ بھی سمجھ سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والناشطات، والناشطات، والنازعات. دوسرے میں بھی ون میں بھی غنہ ہے، والنازعات، والسابحات، فالسابقات، فالمدبرات، تبلى السرائر، فمهل. پھر سے ہا پر ہے، آپ اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا ہا کی، اور دیکھیں گی کہ وہاں پر کتنا دباؤ یا پریشر فیل ہوتا ہے چیسٹ پر جب آپ ہا کو ادا کرتی ہیں، خصوصاً تشدید کے ساتھ. فمهل الكافرین بالخنس. اس میں ایک حرف نہیں آیا سبق کے اندر، وہ ہے میم کے اوپر تشدید کا آنا، اور اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں مما
ثم मीम पर तरजीह हो तो उसको भी 2 मरतबा पढ़ें, एक बार साकिन एक बार मुतहर्रिक, या यूं कहिए कि एक बार पिछले हर्फ से मिलाकर एक बार खुद से सख्ती के साथ और गुन्ना के साथ, मिम तुम वगैरह। ये हमारी सबक नंबर 13 है जिसमें हमने तजदीद का बयान पढ़ा। ये पूरी तख्ती है। अब आज के सबक में हमारा दूसरा हिस्सा है मखरज। हम मखरज पढ़ रहे थे। मखरज में हमें जहाँ तक याद आ रहा है हमने लेटर ज़ा तक का मखरज पढ़ लिया था। आज से एक नया हर्फ शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले याद दहानी करा दें। ये 5 मेजर एरियाज स्पॉट्स हैं जहाँ से आम तौर पर आवाज़ें निकलती हैं। अल खैशूम यानी नज़ल पैसेज, नाका नोज कैविटी कह सकते हैं आप, नाका खाली सा। अल जौफ ओरल कैविटी, मुंह का खाली हिस्सा। अल हलक यानी थ्रॉट। अशुफ्तान दोनों होंठ। अल लिसान ज़बान। इनकी मदद से या इनसे टकरा कर हुरूफ अदा होते हैं। ये 5 मेजर स्पॉट्स कहलाते हैं। मखरज 13 के अंदर हम ज़ सीन स्वाद, जिसमें से ज़ को हम पढ़ चुके थे। आज हम तीनों को देख लेते हैं। वैसे ख़ास तौर से सीन को पढ़ेंगे। जो सीन है वो इसलिए ख़ास है हर कि इसके पढ़ने में भी लोग गलती ये करते हैं कि इसकी आवाज़ कभी स्वाद से लोग जोड़ देते हैं, कभी सा से जोड़ देते हैं, लेकिन सीन अपनी सिफात के साथ एक अलग आवाज़ रखता है। सीन यूं तो एक ही जगह से 3 हर्फ अदा होते हैं, ज, सीन और स्वाद। ये 3 हर्फ यहाँ पर हैं, एक ही जगह से अदा होते हैं। ज़बान की नोक और सनाया उलिया और सुफला का कुछ हिस्सा। यहाँ से ज, सीन और स्वाद ये तीनों हर्फ अदा होते हैं। और कैसे अदा होते हैं? ज़बान की टिप और जो हमारे सामने के नीचे के 2 दांत हैं, लोअर इंसाइजर्स और अपर इंसाइजर्स। नीचे के सामने के 2 दांत और ऊपर के सामने के 2 दांत, जिसे अरबी में सनाया उलिया, ऊपर वालों को जो सामने ऊपर 2 दांत हैं उन्हें सनाया उलिया, और जो सामने नीचे के 2 दांत हैं उन्हें सनाया सुफला। दोनों के किनारे से जब ज़बान की टिप या नोक लगती है तो लेटर ज़, सीन और स्वाद अदा होते हैं और इनमें एक सीटी की आवाज़ पाई जाती है। ये शायद हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें देख सकते हैं ज़बान के नोक और ऊपर के दांतों के ये ऊपर नीचे के दांतों के एजेस दिखाए गए हैं कि यहाँ से कुछ करीब ज़बान हो जाती है और फिर ज़, सीन और स्वाद अदा होता है। सिर्फ सीन को देखना है तो इस पॉइंट को देख सकते हैं जहाँ एरो शो हो रहा है। ज़बान की नोक और सनाया उलिया और सनाया सुफला ऊपर नीचे के दांतों के करीब ज़बान पहुंचती है। और आप लोग जानती हैं कि जब हम मखरज पढ़ते हैं तो अच्छा, यहाँ पर एक नया लफ्ज़ दे रखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिल युस्रा, सीटी के साथ, लिल युस्रा। अभी तो आप मखरज पढ़ रही हैं, लेकिन जब आप सिफात सीरीज में आएंगी तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये युस में जो हम सीटी की आवाज़ अदा कर रहे हैं क्यों इतनी ज़रूरी है। क्योंकि आम तौर पर लोग इस सीटी को अदा नहीं करते, बस युसरा इस तरह पढ़ देते हैं, लेकिन सीटी की आवाज़ अदा करनी चाहिए क्योंकि ये सीटी वाला हर्फ है, लिल युसरा। इसके बरखिलाफ स्वाद भी एक सीटी वाला हर्फ है। स्वाद में भी वही स्पॉट है, ज़बान की नोक और ऊपर नीचे के दांतों के एजेस या किनारे, यहाँ से स्वाद अदा होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसको हम मोटा पढ़ते हैं। सिर्फ सीन और स्वाद में इतना सा फ़र्क है। लेकिन हम ये जान चुके हैं कि जब मखरज हमें मालूम करना होता है तो हम कैसे मालूम करते हैं? उस हर्फ को साकिन करते हैं, जज्म लगाते हैं और उससे पहले एक अलिफ ज़बर वाला लगाते हैं। मिलाकर पढ़ने की सूरत में जहां आवाज रुकती है वो हर्फ का मखरज होता है। इस तरह हमें मखरज पता चलता है। अगर हम ये कहें कि ज, सीन, तो आप देखेंगे ज में तो मुंह खुला रह गया, सीन में जबान की टिप ऊपर टच होकर साउंड पूरी हो गई। तो ऐसा नहीं होता है।
بلکہ ایسے کرتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں مخرج کو کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے الف زبر والا لگاتے ہیں اور ملا کر پڑھتے ہیں، جہاں آواز رکے گی وہی مخرج کہلائے گا. جیسے از، آپ تھوڑا اس کو لمبا کر کے دیکھیے. از، ایک تو سیٹی جیسی آواز ادا ہونی ہے، دوسرا آپ دیکھیں گے کہ زبان کی نوک اوپر کے اور نیچے کے دانتوں کے قریب سے لگتی ہے. از، 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 اس، اس، اس. اور تیسرا حرف ہے سواد، اوس، اس اور اس. ز، سین اور سواد کو اگر آپ زبر کے ساتھ پڑھیں تو ز، زی، زو، س، سی، سو، سو، سی، سو. اور اگر ورڈ فارم میں پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ میں سے کوئی کوشش کریں گی تو بہت بہتر رہے گا. ہینڈ ریز کریے اگر کوئی پڑھنا چاہتی ہیں تو. جی سسٹر انم آپ پڑھیے، آپ ز والی لائن پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَازْدَادُوا رِزْقٌ جُزْءٌ. جی ماشاء اللہ. سسٹر فرین آپ پڑھیے سین والی لائن. أسلم إسحاق مستقيم. رکیے دوسرا والا آپ نے اس حقہ پڑھا، اس کو ٹھیک پڑھیے. دیکھیے کیا لکھا ہے. إسحاق جی قاف کو بھی تھوڑا موٹا پڑھیے. إسحاق جی ماشاء اللہ. تیسرا مستقيم. قیمن میں کوئی بتا سکتا ہے کیا غلطی ہو مستقيم. گئی؟ میم انہوں نے کھینچا نہیں، وہاں یا مدہ تھا. مستقیم. جی شاید یہ وہ نروس ہو رہی ہیں، انہیں بھی پتہ ہے، لیکن پریشان مت ہوئیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت آرام سے پڑھیے. مستقیم کو کھینچ کر پڑھنا ہے. فرین بتا سکتی ہیں مقی کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ ریزن پتہ ہے آپ کو؟ چلیے کوئی اور بتا سکتے ہیں قی کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کوئی بھی بتائیے. میم یہاں پر یا مدہ ہے. یا فرین مدہ بولنے ہے، لگی. کیسے پتا چلا سسٹر نوما؟ کیسے پتا چلا میم یا مدہ؟ میم یا ساکن سے پہلے زیر لگا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر. قرآن مجید میں کہیں بھی ایسی یا ہو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، ایسی یا کو یا مدہ کہتے ہیں اور اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی یا کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں. صرف کون سی یا کو کھینچتے ہیں؟ یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو. مستقیم. حالانکہ کچھ یا کا ایکسیپشن ہے کھینچنے کے لیے، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل ہو بتائیں گے. پھر تیسری لائن پڑھیں گی دانیہ. آپ پڑھیے بیٹا دانیہ، مائک آن کیجیے. الصدق مصباح مصلحون. ماشاءاللہ کافی اچھا پڑھا، لیکن پھر بھی اگر کوئی اصلاح کرنا چاہے کوئی بتائیں گے کیا اصلاح ہونی چاہیے؟ تھوڑی سی سیٹی کی آواز شاید کم رہ گئی، مجھے ایسا لگا میم. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی. سیٹی کی آواز نہیں سنائی دی، تھوڑی نہیں بلکہ ہمیں بالکل بھی نہیں سنائی دی. تو دانیہ ذرا ایک بار اور پڑھیے آپ سیٹی کی ادائیگی کے ساتھ. الصدق مصباح مصلحون. ماشاء اللہ بہتر پڑھا ہے، اچھا پڑھا ہے. نوما آپ پڑھیے اسی لائن کو، سواد والی لائن کو. الصدق مصباح مصلحون. سسٹر نوما کی سواد میں سیٹی کی ادائیگی زیادہ صاف سنائی دے رہی تھی، زیادہ کلیئر تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی اور پریکٹس کی ضرورت ہے کہ ان 3 حروف کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں. اب یہاں پر ایک فرق دکھا رہے ہیں کہ یہ 3 حرف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ز اور سین یہ باریک حروف ہیں. باریک حروف یعنی لائٹ لیٹرز مینز یہ کہ ان کی ادائیگی میں آواز آ کے ساتھ سنائی دیتی ہے، جیسے ز.
सीन पर अलिफ मद्दा लगाएं तो स, आखिर में इसके आ आवाज आती है, और स्वाद जो है एक हैवी लेटर है, इसमें आवाज ओ सुनाई देती है, सो, ओ और अ। ये फर्क है लाइट और हैवी का। और डायग्राम से ये पता चलता है जो ऊपर वाला सर्किल है उसमें आप देखेंगी वो रूट ऑफ टंग जो है वो एलिवेट नहीं हो रही है जा और सीन के केस में, यानी जबान की जड़ सॉफ्ट पैलेट की तरफ नहीं उठी हुई है। हालांकि स्वाद में ऊपर वाले सर्किल में आप देखेंगी जो दूसरी फिगर है स्वाद के ऊपर, उसमें रूट ऑफ टंग जो है वो ऊपर उठ रही है। इंसान के मुंह के अंदर जो सॉफ्ट पैलेट है नर्म तालू है। तालू दो तरह के होते हैं, एक हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट। तो नर्म तालू की तरफ उठने से लेटर मोटे होते हैं, जो स्वाद की एक सिफत है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो ज और सीन की नहीं है। बस आज का सबक पूरा हो गया। एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने सबक नंबर 13 तशदीद पढ़ी। तशदीद का मतलब है अगर किसी हर्फ पर आए तो उसको सख्ती से पढ़ें, 2 मरतबा पढ़ें, एक बार मुतहर्रिक, एक बार पिछले हर्फ से मिलाकर, एक बार अ, पिछले हर्फ से मिलाकर, एक बार खुद से मुतहर्रिक या फिर साकिन, इस तरह। तशदीद वाले हर्फ को सख्ती से पढ़ें। या वाव पर आए तो और हा पर आए तो ज्यादा ख्याल रखा जाए तशदीद का, क्योंकि अदायगी में बहुत कमी देखी जाती है इन 3 हरूफ के अंदर। नून पर हो तो गुन्ना होगा। और फिर हमने लेटर 3 का मखरज पढ़ा है, जिसमें 2 हरूफ और हैं जो सेम मखरज से अदा होते हैं। इनकी अदायगी में टीटी की आवाज सुनाई देनी चाहिए, और इनका मखरज है जबान की नोक और सनाया उलिया और सुफला का कुछ एजेस। यहाँ से ज, सीन और सौद अदा होते हैं। बस हमारी तरफ से सबक पूरा हो गया। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी।